نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم الشان کلام، یہ عظیم الشان کتاب، عظیم الشان قرآن مجید کیوں اتارا؟ اللہ پاک نے اس کے اتارنے کی غرض اور اس کے اتارنے کے مقصد کو بیان فرمایا ہے. تو کیا مقصد ذکر فرمایا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. بہت آسان سی اور مختصر سی میں بات عرض کرتا ہوں، آپ توجہ میری طرف فرمائیں. کتاب انزلناہ الیک، قرآن ہم نے اس لیے اتارا تاکہ اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آئیں. اس قرآن کے ذریعے سے آپ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آئیں. یہ اس کے اتارنے کا مقصد اور اتارنے کی غرض ہے. اندھیرے کیا ہیں اور روشنیاں کیا ہیں؟ کن چیزوں کو اللہ پاک نے اندھیرا کہا، کن چیزوں کو اللہ پاک نے روشنی کہا؟ تو سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ کفر سارا کا سارا اندھیرا ہے. وہ جتنا بھی روشن ہو جائے، کافر لوگوں کے ملک، ان کی بستیاں، ان کے اعمال، یہ سب کے سب اندھیرا ہے. کفر سارا ہی اندھیرا ہے، اور اسی طرح سے شرک سارا ہی اندھیرا ہے، اسی طرح سے بدعت سارا ہی اندھیرا ہے، اور نفاق یہ بھی اندھیرا ہے، اور شکوک اور شبہات یہ بھی اندھیرا ہے. یہ سب کے سب اندھیرے ہیں. اللہ پاک نے قرآن مجید اس لیے اتارا تاکہ کفر سے ایمان کی طرف لوگ آئیں، اور ایمان نور ہے، ایمان روشنی ہے، ایمان ہدایت ہے، اور تاکہ لوگ کافروں کے اعمال چھوڑ کر ایمانداروں کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ کافروں کے اعمال کو چھوڑ کر ایمانداروں کے اعمال کو اپنانے کی کوشش کریں. اس لیے قرآن اتارا ہے. وہ اعمال اپنائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہے. ان کاموں کو کریں جن کاموں سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائے. اس لیے جہاں کہا آپ کی تہذیب کافروں کی تہذیب نہ ہو، آپ کی ثقافت کافروں کی ثقافت نہ ہو، اس لیے کہ وہ تو اندھیرا ہے، وہ تو اندھیرے میں ہے. اسی طرح سے آپ کی خوشی کافروں کی خوشی کی طرح نہ ہو، آپ کی خوشی مسلمانوں کی خوشی کی طرح ہونی چاہیے. آپ کی غمی کافروں کی غمی کی طرح نہ ہو، آپ کی غمی ایسی ہو جس طرح سے مسلمان غمی کا اظہار کرتا ہے. تو یہ ارشاد فرمایا کہ قرآن ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ کفر کے اندھیروں سے نکل کر آپ ایمان کی روشنی کی طرف. ایک بات یہ ہوئی. دوسری بات، قرآن مجید ہم نے اس لیے اتارا ہے کہ تاکہ آپ نفاق سے نکل کر اخلاص کی طرف. نفاق کیا ہے؟ کہ دل کے اندر کچھ اور ہو، ظاہر میں کچھ ہو. دل میں کسی کا کینہ چھپایا ہوا ہو اور ظاہر میں جناب باہیں پھیلا کر اس سے ملتا ہے، گلے بھی ملتا ہے، اور اچھے بھی اس کے سامنے اس کی تعریف بھی کر رہا ہے، لیکن اندر بغض گھسا ہوا ہے، اندر منافقت موجود ہے، زبان پر جھوٹ بولتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر جھگڑے پر تیار ہو جاتا ہے، وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دیتا ہے.
یہ کیا چیز ہے؟ یہ نفاق ہے. اس نفاق سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے اور اخلاص کی طرف آنا ہے. اس منافقت سے اپنے آپ کو روکنا ہے اور اخلاص کی طرف آنا ہے. اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، اگر اس منافقت سے ہم نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق والوں کا سب سے نچلا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں. منافقوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں سب سے نیچے. کافر اوپر ہے، یہودی اوپر ہے، نصرانی اوپر ہے، مشرک اوپر ہے، گناہگار مسلمان اوپر، لیکن منافق سب سے نیچے. تو قرآن اس لیے آیا تاکہ اس نفاق کو چھوڑ کر اخلاص کی طرف آؤ. اپنی زبان اور اپنے دل اور اپنے دماغ کو ایک رکھو. یہ جو قرآن مجید میں جگہ اس کا تذکرہ ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور ایک جگہ ذکر فرمایا اللہ کا ڈر اختیار کرو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ ہو. سچا کون سا ہے؟ صرف زبان کا سچا نہیں، جس کی زبان اور جس کا دل دونوں ایک. جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہو. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ زبان ایک ترجمان ہے، اصل کلام دل میں ہوتا ہے. وَإِنَّمَا جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَيْهِ دَلِيلًا، زبان کو تو اس پر رہنما بنایا گیا ہے. اس لیے منافقت سے ہم اپنے آپ کو، اپنے ماحول کو، معاشرے کو پاک کریں، اپنی زندگی کو بھی ہم نفاق سے پاک کریں. اے اللہ آج کے بعد میں اس مزاج کو چھوڑتا ہوں کہ ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو. اے اللہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کا کھوٹ، کسی مسلمان کی نفرت، کسی مسلمان کا کینہ اپنے دل میں نہیں پلنے دوں گا. اس کا انشاءاللہ معذرت کریں. نمبر 3، ظلمات. اندھیرے کیا ہے؟ سارا کا سارا شرک اندھیرا ہے. لیکن شرک میں سے میں ایک قسم عرض کرتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ہے اعمال میں دکھلاوا کرنا، خرچ کرنے میں ریاکاری کرنا، نماز میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ دینے میں ریاکاری کرنا. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا عمل کرنے والا. یہ بہت بدترین سوچ ہے، بہت بری سوچ. اور آپ جانتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں سے جہنم کو جلایا نہیں بھڑکایا جائے. آگ جل رہی ہو، پیٹرول ڈالو تو اور جلے گی، پہلے سے جل رہی ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ، ایک عالم، مالدار اور شہید، یہ 3 قسم کے لوگ جہنم کے اندر جا کر پیٹرول کا کام کرتے، بھڑکے گی ان سے جہنم. وہ عالم جس نے واعظ کیا، نصیحت کی لیکن ریاکاری. وہ سخی جس نے مال کیا، خرچ کیا لیکن ریاکاری، دکھلانے کے لیے. اور وہ اللہ کے راستے میں جان پیش کرنے والا جس نے جان قربان کی لیکن دکھانے کے لیے کی تاکہ لوگ بہادر. اس لیے اپنے اعمال میں اخلاص پیدا. تو کفر سے بھی اور نفاق سے بھی اور شرک سے بھی اپنے آپ کو بچانا. اور نمبر 4، شکوک اور شبہات. یہ بھی اندھیرا ہے، اس اندھیرے سے روشنی کی طرف ہو. شکوک شبہات کیا ہے؟ ایک آدمی دعا کر رہا ہے، ساتھ ساتھ تردد ہے، پتہ نہیں اللہ پاک میری سنے گا یا نہیں سنے گا. یہ شک ہے. یہ شک والا ایمان اللہ کا معتبر نہیں. اس ایمان کو شک سے نکالو، یقین پر لے کے آؤ. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے کہا مکان جل گیا، کہتے ہیں نہیں جلا. پھر کہا جل گیا، نہیں جلا. پھر کہا جل گیا. پھر کسی نے آگے کہا کہ نہیں، مکان کے شرارے آپ کے گھر کے پاس پہنچے اور آگ بجھ. کیا مجھے یقین تھا نہیں جلے؟ اور آپ کو کیسے یقین تھا؟ کہ میں نے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے مال کی اور اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے. تو دیکھو کتنا یقین تھا. ظاہر نظر آ رہا ہے جلتا ہوا، لیکن اللہ کے نبی کے پر اتنا یقین ہے، آپ کی بات پر اتنا فرمان پر یقین ہے تو کہ ظاہر کی خبر کو جھٹلا دیا، تکذیب کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ایسا. تو ہم بھی اپنے ایمان میں یقین پیدا کرتے. نیکی کر رہے ہو خوش ہو اندر سے، اللہ اس پر مجھے اجر دے رہا ہے، اللہ اس پر مجھے صلہ دے گا، ضرور دے گا.
تو ارشاد فرما لتخرج الناس من الظلمات الى النور، ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف آؤ، تاکہ آپ کفر سے ایمان کی طرف آؤ، تاکہ نفاق سے اخلاص کی طرف آؤ، تاکہ شرک سے آپ توحید کی طرف آؤ، اور تاکہ شکوک اور شبہات سے آپ 100% یقین کی طرف آؤ۔ یہ قرآن کے نازل کرنے کا مطلب ہے۔ اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس طرح سے ایک دور ابھی آپ نے رمضان میں سن کر نکالا ہے، حافظ صاحب نے سنایا، اللہ پاک جزائے خیر، اور آپ حضرات نے سنا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ اسی طرح سے میں درخواست کروں گا کہ ایک دور تفسیر پڑھ کر بھی آپ نے کہا، کسی مستند عالم کی نگرانی میں آپ تفسیر کا مطالعہ کریں، کسی کے پاس آگے بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سیکھیں، قرآن کا معنی اور مطلب جانچنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے اپنی زندگی بدلے گی کہ اللہ پاک کا کیا پیغام آیا ہے۔ اتنے عرصے سے میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، 15 سال سے، 20 سال سے، 40 سال سے، لیکن ابھی تک نہیں پتا کہ اللہ کا کیا پیغام آیا ہے، تو کتنی بد نصیبی۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اس کی بھی کوشش کرو۔ یہ ایک سال میں اگر آپ کا یہ دور تفسیر کا نکل گیا تو اللہ پاک کے کچھ نہ کچھ مضامین، احکام آپ کے ذہن میں آ جائیں گے، تو آپ ان اندھیروں سے بچ جاؤ گے، روشنیوں کی طرف آؤ گے، اور یہی روشنی اور یہی نور قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا۔ یہ قرآن کا نور اور یہ قرآن کی روشنی، یہ آپ کو قیامت کے دن کام آئے گا۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا، اے اللہ اس قرآن کو ہماری آنکھوں کا نور بنا، اور یہ نور قیامت کے دن آئے گا کام۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم، قیامت کے دن منافق ایمان والوں سے کہیں گے، گناہگار ظالم نافرمان ایمان والوں سے کہیں گے، ارے رک جاؤ تھوڑا سا ہمیں بھی نور لینے دو، اس لیے کہ وہاں اپنے اپنے نور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ایمان کی روشنی ہوگی تو جنت میں جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا میدان محشر میں، تو اپنے جاننے والوں سے کہیں گے کہ ہمیں بھی کچھ نور لینے دو۔ وہ کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں واپس وہاں سے جا کے نور لے کے آؤ، یہاں نہیں ملے گا، یہاں نور نہیں ملے گا تمہیں، وہ تو دنیا میں تھا۔ ینادونہم الم نکن معکم، وہ گناہگار، وہ نافرمان، وہ کافر مسلمانوں سے اپنے جاننے والوں سے کہے کہ دنیا میں ہم ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، ہم ساتھ کھاتے تھے ایک مجلس میں، ہمارا کاروبار ساتھ تھا، ہمارا گھر ساتھ تھا، ہم پڑوسی تھے، آج ہمیں تم نور نہیں دے رہے ہو یار۔ تو وہ جواب میں کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہاں ہمارے ساتھ تو تھے، لیکن فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو گناہ کر کے گندا کر دیا، آج تم جنت کے اہل نہیں رہے۔ فتنتم انفسکم، نمبر 2 وتربصتم، اور تم انتظار میں رہے، کل توبہ کروں گا، پرسوں توبہ کروں گا، کل سے اعمال شروع کروں گا، بعد میں کروں گا، یہ انتظار میں رہے۔ ورتبتم، اور تم شک میں رہے گی، قیامت آئے گی نہیں آئے گی، پتہ نہیں حساب ہوگا نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی بات۔ ورتبتم وغرتکم الامانی، اور لمبی لمبی امیدیں تم باندھتے تھے دنیا کے اندر۔ یہ 4 جرائم تھے تمہارے، تمہیں یاد ہے؟ لہذا ان 4 جرائم کی وجہ سے آج تم جنت کے اہل نہیں رہے ہو۔ فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، بیچ میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور ایک طرف جو ہے جنت ہے اور دوسری طرف جہنم ہے، ان کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے محنت کی ضرورت ہے۔ ایک دور قرآن کا تفسیر کا بھی نکالو، محنت کرو، اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ مداد کلماتہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرما، اے اللہ جو باتیں عرض کی پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جو اس گھر میں اہتمام کیا گیا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ ان کا پڑھنا اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ سننا بھی قبول فرما، اے اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے تو درگزر فرما، معاف فرما، اے ارحم الراحمین قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اے اللہ ہماری آنکھوں کا نور بنا، اے اللہ ہمارے غموں کے زائل ہونے کا ذریعہ بنا، اے اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کو ہمارے حق میں
میں گواہ بنا، اللہ ہمارے خلاف گواہ نہ بنانا، اللہ 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 ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں نور نصیب فرما، اللہ اپنی رحمت نصیب فرما، اللہ دن رات اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ دن رات اس کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی آپ سے خیریں مانگی ساری خیریں ہمیں نصیب فرما، جن شرور سے بنا چاہی ان تمام شرور اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔